بسم اللہ الرحمن الرحیم، لاکھوں کروڑوں درود و سلام محمد وال محمد پر۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا میزبان سید محمد حسنین کاظمی، قصہ ٹی وی کے پروگرام شرعی مسائل اور ان کے جوابات کے ساتھ۔ ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہیں مولانا وسیع حیدر صاحب، جن سے ہم سوالات کریں گے شرعی مسائل کے اوپر۔ قبلہ، جس طرح آپ نے فرمایا کہ مسح میت اگر واجب ہو تو سجدے والی آیتوں کو نہیں پڑھا جا سکتا اور اس کے علاوہ دوسری صورتوں کو تلاوت کیا جا سکتا ہے، تو یہ فرمائیے گا کہ کیا قرآن کی ان صورتوں کو مس بھی کیا جا سکتا ہے؟ نہیں، قرآن کو مس کرنے کے لیے طہارت ضروری ہے، یعنی باوضو ہونا ضروری ہے۔ تو یہ شخص کہ جو اس وقت جس کے اوپر غسل مسح میت واجب ہے، وہ قرآن کی کسی بھی آیت کو مس نہیں کر سکتا۔ اگر کوئی حیوان مردہ پایا جائے اور اس کو مس کر لیا جائے تو کیا شخص کے اوپر پھر بھی مسح میت واجب ہوگا؟ دیکھیے، عام طور پہ بالآخر یہ ہوتا ہے، کسی کے پاس گھر میں پالتو بلی ہے، اس نے طوطا ہے، وہ مر گیا، تو اب مردہ ہے، وہ بھی مردہ ہے، لیکن یہ جو غسل مسح میت ہے یہ اس وقت واجب ہوتا ہے کہ جب یہ انسان کے مردے کو کہ جس کا جسم ٹھنڈا ہو چکا ہو اس کو مس کرے۔ لہٰذا اگر کوئی حیوان ہو، کوئی جانور ہو، کوئی پرندہ ہو، اس کے جسم کو اگر یہ مس کرے گا، اگرچہ وہ ٹھنڈا ہی کیوں نہ ہو، اس سے اس مس کرنے والے کے اوپر، اس کو چھونے والے کے اوپر غسل مسح میت واجب نہیں ہوتا۔ یہ حکم فقط و فقط انسان کے ساتھ اختصاص رکھتا ہے۔ یہ فرمائیے گا کہ اگر کسی زندہ شخص یا مردہ شخص کی انگلی یا جسم کا کوئی بھی حصہ اگر جدا ہو جائے تو اس شخص کے اس اعضاء کو چھونے سے بھی غسل مسح میت واجب ہوگا؟ جی، اگر کوئی شخص کسی زندہ انسان کے جسم سے جدا ہونے والی کسی حصے کو، جیسے ڈاکٹر اگر مثال کے طور پہ کسی شخص کی انگلی کٹ گئی، انگوٹھا کٹ گیا، وہ ہاتھ میں اٹھاتا ہے اور پھر اس کو سرجری کرتا ہے، اس کو گویا کہ اس نے مس کیا ہے۔ یا کوئی انسان مر گیا ہے اور اس مرے ہوئے انسان کے جسم کا کوئی حصہ جدا ہو گیا تھا، آپ نے اٹھا کر وہ غسال کو دے دیا، تو ایسی صورت میں اس اٹھانے والے کو، اس مس کرنے والے پر غسل مسح میت واجب نہیں ہوتا۔ یعنی جسم کے کسی حصے کو اگر کوئی جو جسم سے جدا ہو گیا ہے، چاہے زندگی میں جدا ہو یا مرنے کے بعد جدا ہو، اس کو مس کرنے سے، اس کو اٹھانے سے غسل مسح میت واجب نہیں ہوتا۔ قبلہ، یہ فرمائیے گا کہ اگر کسی شخص پہ غسل مسح میت واجب ہو اور دوسرا شخص اس کو ہاتھ لگا لے، اس کو مس کر دے، تو کیا اس پر بھی غسل مسح میت واجب ہو جائے گا؟ نہیں، اگر کوئی شخص کسی ایسے شخص کو ہاتھ لگا لیتا ہے کہ جو زندہ ہے اور اس پہ غسل مسح میت واجب ہے، تو اس کو مس کرنے سے غسل واجب نہیں ہوتا، یعنی غسل مسح میت واجب نہیں ہوتا۔ قبلہ، ہم اپنے آخری سوال کی جانب بڑھیں گے کہ کیا غسل مسح میت بھی غسل جنابت کی طریقے سے سر انجام دینا ہوگا؟ جی، جہاں تک اس غسل کو انجام دینے کے طریقے کے سلسلے میں آپ نے سوال کیا کہ کیا یہ ویسے ہی انجام دیا جائے گا، بالکل تمام کے تمام غسل انجام دینے کا طریقہ ایک ہی ہے، چاہے وہ غسل جنابت ہو یا غسل مسح میت ہو۔ لہٰذا اس غسل کو بھی ویسے ہی انجام دیں گے جیسے غسل جنابت کو انجام دیا جاتا ہے۔ لہٰذا جس طرح سے آپ دوسرے غسل یا غسل مسح میت انجام دیتے ہیں، اسی طرح سے اس غسل مسح میت کو بھی انجام دیں گے۔ مثال کے طور پہ پہلے سر اور گردن کو دھوئیں گے، پھر سیدھے حصے کو مکمل طور پر دھوئیں گے اور پھر الٹے حصے کو مکمل طور پر دھوئیں گے۔ اور یہ خیال رکھیں جب سیدھا یا الٹا حصہ دھو رہے ہوں تو احتیاط کے طور پر یہ، کیونکہ جب آپ سیدھا حصہ لیں گے تو تھوڑا سا الٹا حصہ بھی اس میں شامل کر لیں تاکہ آپ کو یہ اطمینان ہو جائے کہ سیدھا حصہ مکمل دھل گیا ہے۔ اور اسی طریقے سے جب الٹے حصے کو دھوئیں تو آپ تھوڑا سا الٹا حصہ اس میں شامل کر لیجئے، سیدھا حصہ شامل کر لیجئے تاکہ آپ کو اطمینان ہو جائے کہ آپ کا الٹا حصہ مکمل طور پر دھل گیا ہے۔ بس یہی اس کا طریقہ ہے، جس طرح سے دوسرے غسل کرتے ہیں ویسے ہی آپ کو غسل مسح میت کرنا پڑے گا۔ اس میں یہ مزید فرمائیے گا کہ کیا ایک مرتبہ غسل پانی ڈال دینا کافی ہے یا 3 مرتبہ جو ہے وہ ہر حصے کو 3 مرتبہ دھونا ہوگا؟ نہیں،
ایک مرتبہ آپ نے سر اور گردن کو مکمل طور پہ دھو لیا کافی ہے، اس سے زیادہ دھونے کی کوئی آپ کے لیے یعنی ضروری نہیں ہے کہ آپ جو ہے نہیں، ایک مرتبہ مکمل طور پہ سر اور گردن کو دھو لیا، دوسری مرتبہ مکمل طور پہ سیدھے حصے کو دھو لیا، اور تیسری مرتبہ الٹے حصے کو آپ دھو لیں مکمل طور پہ، تو یہ آپ کا غسل مکمل ہو جاتا ہے۔ بہت شکریہ مولانا صاحب، آپ نے ہمارے تمام سوالات کے جواب دیے۔ امید ہے ناظرین آپ کو پروگرام پسند آیا ہوگا۔ اگر آپ کے اس سلسلے میں کوئی بھی سوالات ہوں تو دیے گئے واٹس ایپ نمبر پر میسج کریں، ہم کوشش کریں گے کہ آنے والے تمام پروگرامز میں ان کو شامل کر سکیں۔ اب دیجیے مجھے اجازت، آپ کا میزبان سید محمد حسنین کاظمی، قصہ ٹی وی کے پروگرام شرعی مسائل اور ان کے جوابات۔